ویلکم بیک ناظرین. اب ہم لوگ اپنی بریک سے واپس آ گئے ہیں اور اب ہم جانے والے ہیں ایک اور اپنے بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ کی طرف, جو کہ بیسکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سروس سیکٹر سے ہے, لیکن ہمارے جو ویلفیئر سیکٹر ہے ہم اس کو بھی اس کے اوپر انہانس کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ہیں سلمان رفیق صاحب. یہ ڈائریکٹر ہے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن, CDRS, دیٹ مینس کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز. بیسکلی ان کا کام یہ ہے اس این جی او کا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر ایسوسیٹ ایک آپ کی آئی وڈ سے پارٹنرس کا, کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ہیں, جیسے یہ 2005 میں اس کا انوگریشن ہوا تھا جب ارتھ کویک آیا تھا پاکستان کے اندر, جب زلزلہ آیا تھا. تو اسی طرح کے جو ڈفرینٹ آپ کے ڈیزاسٹرز ہیں, جو آپ کے ڈفرینٹ طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفورسین ایونٹس ہوتے ہیں, اس میں یہ این جی او یہ لوگ جا کے وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. گورنمنٹ کے شانہ بشانہ جو بھی وہاں پہ مدد ریکوائرڈ ہوتی ہے فنڈس کے تھرو یا ایک فزیکل پریزنس کے تھرو, یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس لیے آج ہم ان سے ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پاکستان میں ان کا رول اور کیا ہے اور کس طرح سے یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہیلپ کر رہے ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو سلمان. Thank you very much. Thank you for coming to the show, and I'm this is very close to my heart, the things that جو پاکستان کے لیے کیے جاتے ہیں, پاکستان کے عوام کے لیے کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بتائیے کہ جو آپ کا CDRS ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا موٹیو ہے, کیا مینیفیسٹو ہے؟ CDRS جس طرح سے آپ نے بالکل رائٹلی بتایا کہ 2005 کے اندر معرض وجود میں آیا تھا, اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ زلزلہ آیا تھا. اٹس ان آر میموری اینڈ ول فار ایور بی ایز ون آف دا موسٹ انپریسیڈنٹڈ ارتھ کویکس آف دا ہسٹری آف پاکستان. تو ایک امریکن بائی دا نیم آف ٹاڈ شے وہ پاکستان آئے, اور انہوں نے اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں پہ جو سونامیز یا ارتھ کویکس یا مختلف جگہوں پہ دنیا کے ملکوں میں جو تھے کرائسیز, وہاں پہ انہوں نے ہیلپ کیا تھا. اور ان کی اب زندگی کا مقصد بن چکا تھا کہ جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی ہیومینٹی ان کرائسس ہوگی وہ وہاں پر جا کے والنٹیئر کریں گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے امیڈیٹلی ایک امریکن ایک ٹیم آف ڈاکٹرس تھے جو کہ بھی ڈپلوائے ہو رہے تھے پاکستان کے اندر, تو ان کے ساتھ وہ پاکستان پہنچے. اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ کچھ ہفتے کچھ مہینے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو کچھ ان سے مینیج ہو سکے گا وہ کریں گے, اور اس کے بعد واپس آ جائیں گے, دین آن ورڈ ٹو پاسبلی another ایڈنگ ان another ڈیزاسٹر. لیکن وہ کچھ مہینے ایک آدھ سال 2 سال بن گئے, اور اس کے بعد سے آج 18واں سال ہے کہ ہی ہیز ڈیسائڈیڈ ناٹ اونلی ٹو اسٹے ان پاکستان, اڈاپٹ پاکستان ایز ہز ہوم, بلکہ آلسو ٹو ٹیک دیٹ ٹائم ٹو سرو آر گریٹ نیشن اینڈ آر گریٹ پیپل آف پاکستان. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 2005 کے اندر CDRS کو فارملی لانچ کیا گیا, اور اس کے بعد جتنے بھی نیچرل کلیمٹیز آئے ہیں پاکستان کے اندر, CDRS نے اس کے اندر ہمیشہ ہیلپ کیا ہے, چاہے وہ فلڈز ہوں, چاہے وہ ارتھ کویکس ہوں, چاہے جس وقت ملٹریز آپریشن ان سوات کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈسپلیس ہو گئے تھے تو ان کے لیے میڈیکل کیمپس ہوں, چاہے کبھی ایکسٹریم ویدر کی کنڈیشنز کی وجہ سے کسی جگہ پر لوگ ٹربل کے اندر ہو, وہاں پر ان کی ہیلپ کرنی ہو, تو وہ سارے کے سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ CDRS نے, اور جو نام کمپریہنسو ڈیزاسٹر رسپانس سروسز ہے, تو دس از دا disaster response aspect of our organization, which is the preliminary DNA of the organization, which stays to this day. کیونکہ ابھی جو 2022 کے فلڈس تھے اس کے اندر بھی 26 ڈسٹرکٹس کے اندر 4 پروونسز کے اندر ہم لوگوں نے بڑی ایک فیز وائز ایک اپروچ کے اندر جو ڈیزاسٹر وکٹمس تھے ان کی ہیلپ کی تھی. شروع کے اندر لوگوں کو ایکچولی ریسکیو کر کے لے کے آنا, ان کے لیے کمیونٹی کچنس بنانا, میڈیکل کیمپس کرنا, پھر جو ڈینگی اور اس کے کے لیے جو اسپریز تھے ان کا بندوبست کرنا, ٹینٹس کا بندوبست کرنا. اور اس کے بعد پھر یہ والا فیز جب ختم ہوا تو ریہیبلیٹیشن کا فیز شروع ہوا, جس کے اندر اب لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں, فارمنگ لینڈ جو ہے وہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ جو کیٹل ہے, لوگوں کا جو لائف اسٹاک ہے, اس کی مطلب ویل بینگ کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. سو یہ سارا کا سارا ایسپیکٹ اگر آپ دیکھیے تو یہ تھا ڈیزاسٹر رسپانس کا. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے کچھ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہیں. ایک آرگنائزیشن ہمارے جیسے اس کو بفٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی باؤنڈریز کو بھی گرو کرے اور اپنے دائرۂ کار کو بھی بڑھائے. تو پانی کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیے جس کے اندر پانی ایک بہت بڑا ہے, کیونکہ پانی کا بڑا شدت سے کرائسس فیل ہو بھی رہا ہے اور آئندہ اکیوٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں انفارچونیٹلی. تو اس کے اندر پورے پاکستان کے اکراس ہمارے 700 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس ہیں,
اور جو کہ ان جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی امیڈیٹ بہت اشد ضرورت ہے. بالکل. اور ڈپینڈنگ آن کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے, جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی کی طرز پہ بنائے جاتے ہیں. جس جگہ پہ پنجاب کے کچھ ایریاز میں جیسے پانی جلدی مل جائے گا اور پانی مطلب کھارا نہیں ہے, میٹھا ہے, تو وہاں پر کمیونٹی ہینڈ پمپس بھی چل جاتے ہیں. لیکن جو سندھ اور بلوچستان کی پٹیوں کے اندر کچھ جگہوں پہ تھر پارکر اور عمر کوٹ اور بدین, اس قسم کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ جو واٹر ٹیبل ہے ایک تو وہ بھی بہت شیلو ہے اور وہاں پہ واٹر ریچارج نہیں ہوتا, اور جب پانی ملتا ہے تو وہ بہت انڈرنکیبل ہوتا ہے, اس کی وجہ سے مطلب ڈیزیزز پھیلتی ہیں. تو وہاں پہ پھر ریورس آسموسس فلٹریشن پلانٹس لگتے ہیں, آر او پلانٹس, سولر بیس یا کس طرح سے بھی. تو یہ واٹر کے جو پروجیکٹس ہیں 700 سے زیادہ, یہ ایک میجر پروجیکٹ ہے CDRS کے ساتھ. اس کے علاوہ جس کے اوپر ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی آپ سے اور آپ کے جو پریویس گیسٹ آئے ہوئے تھے, ویری آنریبل لیڈیز, لیٹس گرو ٹوگیدر کے اوپر, جہاں پہ CDRS کا ایک پروجیکٹ ہے ہاؤس آف بلیسنگس فار ویڈوز اینڈ آرفنس. اور اس کا جو بریف کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آرفنیج کے طور پہ نہیں اس کو بنایا گیا, اس کو ایکچولی ایک دارالنعمت کے طور پہ, ہاؤس آف بلیسنگس کے طور پہ بنایا گیا. جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, انفارچونیٹلی یہ وہ فیملیز ہیں جن کے جو بچوں کے والد, خواتین کے جو ہسبینڈز ہیں ان کا انتقال ہو گیا, لیکن اب ان کی جو بھی سیمبلنس آف دا فیملی رہ گئی ہے ہم اس کو یکجا رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ مائیں اور ان کے بچے اکٹھے رہتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کیونکہ وہ جس گریف اینڈ لاس سے گزرے تھے وہ شاید اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ان کی مدد کرنا اور ان کو ایسی جگہ پہ لے کے آنا جہاں پہ وہ اب دے آر ریڈی ٹو پلگ دیم سیلوز انٹو دا ورلڈ. تو وہ ایک اسپیکٹ ہے اس کا. پھر جو بچوں کی ایجوکیشن کے اندر گیپس رہ گئے ان کو فل کرنا, پھر انہیں مین اسٹریم اسکولوں میں داخل کروانا تاکہ ان کے اوپر بھی ساری وہی اپرچونیٹیز اوپن ہو جائیں جو کہ کسی اور بچے کے ساتھ ہے. پھر ان کی ماؤں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو امپاور کرنا. تو ہاؤس آف بلیسنگس کچن کا وہ اسٹال تھا جو کہ لیٹس گرو ٹوگیدر کے ویمنس گالا پہ لگا ہوا تھا. وہاں پہ انہوں نے براؤنیز بنائی تھیں, چکن بریڈ بنائی تھی, کوکیز بنائی تھیں, اور کانسیپٹ یہ تھا کہ جسٹ لائک ادر ویمن انٹرپرینیورز جن کی کہ لیٹس گرو ٹوگیدر ہیلپ کر رہا ہے, ان کو بھی ہم لوگ اسی ایک دھارے کے اندر ڈال دیں تاکہ وہ جو اسی رنگ میں رنگی جائیں اور اسی قسم کی ایکسیس ٹو مارکیٹس یا انگیجمنٹ وتھ پیپل فار انٹروڈکشن آف دیئر پروڈکٹ ان کو ملے وہاں پہ. بالکل ونڈرفل. آئی ووڈ لائک ٹو آسک لائک فردر کویسچن آن دس ایز ویل کہ جو آپ نے جیسے ہاؤس آف بلیسنگ بتایا, آپ ان کی مدرس کو امپاور کیا ہے, دس از سم تھنگ جو کہ میں بہت چیریش کرتی ہوں. آپ ان کو جگہ تو دے دیتے ہیں لیکن آپ آپ ان کو فلائی کرنا نہیں سکھاتے, تو وہ پھر ایک مشکل میرے خیال سے ایک چیز بن جاتی ہے. لیکن ہم لوگ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, ایک بڑا میرے پاس انٹرسٹنگ چیزیں ہیں پوچھنے کے لیے, میں بہت انٹریگڈ ہوں اس پہ بات چیت کرنے کے لیے. لیکن ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر ہم لوگ اپنا کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت چھوٹی ننھی منی سی ہم بریک لیں گے, تو وہی ہم نے لی ہے اور واپس آ گئے ہیں ہم لوگ. تو اب ہم لوگ ڈسکس جو کر رہے تھے, جو کہ میں سلمان سے جاننا چاہ رہی تھی یہ کویسچن, وہ یہ تھا کہ بیسکلی دیکھیں آپ, انہوں نے بہت ایک اچھی چیز بتائی کہ جو انہوں نے ایک جگہ دی ہوئی ہے جو کہ ایک یتیم بچوں کے لیے ایک جگہ دی ہے, ان کی مدرس کو ساتھ وہ رکھ رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وہاں پہ یہ فیسلٹیز بھی ہیں کہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اسکل ورک سکھایا جاتا ہے, سو دیٹ ونس دے گرو اپ اینڈ دے گو ان ٹو دا مارکیٹ, تو ان کا کوئی ایسا اسکل سیٹ ہو جو کہ وہ پرووائڈ کر سکیں باہر آگے جا کے. جی بالکل. ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹپکلی بچے جس وقت وین دے آر گروئنگ اپ, تو ان کا سب سے پہلی چیز جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر امپارٹ کریں, انکلکیٹ کریں, وہ ایجوکیشن ہے. اور اس کے بعد تھرو ایجوکیشن جس وقت وہ مین اسٹریم اسکول سسٹمس کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر پھر وہی دے آر اوپن ٹو آل سارٹس آف تھنگس ان ایڈیشن ٹو دیئر ایکیڈیمکس, ٹو اسپورٹس, ٹو جس طریقے سے آج کل میڈیا ایکٹیویٹیز, روبوٹکس, جو بھی اچھے اسکولس ہیں وہ سارے کے سارے ووکیشنل ایونیوز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں جس کے اندر وہ آگے بڑھ سکیں. تو ایک تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھرو آر ڈونیشنس اینڈ تھرو دا جنرس ڈونرز جو کہ ہماری آرگنائزیشن کو فنڈ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بچہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے. تو دیز آر آل دی ایسپیکٹس ان وچ. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو بھی اچھے لوگ ہیں, گیسٹس ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اور خود دے بلانگ ٹو ویریس ٹیکنیکل فیلڈس, بینکنگ سے تعلق ہے,
آرمی سے تعلق ہے، فورسز سے تعلق وغیرہ، تو وہ آئیں اور تاکہ ان کو دیکھ کے بچے جو ہے نا وہ موٹیویٹ ہوں کہ ہم بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. بالکل رول ماڈلز آپ کے. ایبسلیوٹلی جی، بالکل رائٹلی سیڈ، رول ماڈلز. جی بالکل. سو ونڈرفل ٹو نو دیٹ. ہماری بریک میں ڈسکشن ہو رہی تھی سلمان کے ساتھ بڑی انٹرسٹنگ، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے علاوہ بھی ایک بہت آئی ووڈ سے کہ بڑا ایک اچھا موٹیویٹڈ پروجیکٹ ہے جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں یا کرنے کا پلان ہے، تو اس کے بارے میں بھی سلمان ہمیں ضرور بتائیے. جی، میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے دا بینجی پروجیکٹ فار اینیمل ویلفیئر اینڈ ریسکیو. اب CDRS کے کوئی 6-7 ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے معمور ہیں، اور 2 کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ ہیلتھ سینٹرز ہیں. ایک ناردرن سوات کے اندر مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر ہے، جہاں پہ ٹپکلی ہیلتھ کیئر تھوڑی سی ذرا لیکنگ ہوتی ہے، خصوصاً پریگننٹ ویمن کے لیے. بالکل. اور اس کے علاوہ کھاریاں کے اندر ایک ہمارا چائلڈ ہیلتھ کیئر کلینک ہے کرم باغ کے مقام پہ، جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے خالی. اور اس کے علاوہ جس وقت مختلف ڈیزاسٹرز آتے ہیں، ریکنسٹرکشنز کی ضرورت ہوتی ہے اسکولز کی بلڈنگز کے لیے، یا لوگوں کے گھر جو تلف ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو ان کے علاوہ یہ جو اینیمل ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے یہ بھی ایک ہے. کبھی کبھی ہمیں کرٹیسزم ملتا ہے کہ آپ جانوروں کے لیے کیوں کام کریں، کیا انسان کام کریں؟ نہیں، انسانوں کے لیے 6-7 پروجیکٹس ہیں، اور یہ جانوروں کے لیے بھی ایک پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہ بھی دے آر ویک سیگمنٹ آف آر سوسائٹی، دے آر دا وائس لیس. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو اسٹرے اینیملز ہیں ان کی اوور پاپولیشن کا بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ادھر ڈیزیز بھی پھیلتی ہے، اور اس کے اندر پھر جو وہ جانور ہیں، خصوصاً جو کتے ہیں، وہ ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں، ٹیریٹوریل ہوتے ہیں اور لوگوں کو کاٹتے ہیں. جو ان کے اوپر لوگوں کا کرٹیسزم ہے وہ بالکل جائز ہے، لیکن اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو آپ ماریں، شوٹ کریں، پوائزن کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم لوگ وہ طریقہ کار اپناتے ہیں جو کہ ترکی میں انہوں نے 20 سال کے اندر بہت ایک ایوڈ طریقے سے کیا، اور اس کو سکسیزفلی اس کے ثمرات انہوں نے دیکھے، جو کہ یہ تھا کہ TNVR، ٹریپ، نیوٹر، ویکسینیٹ اینڈ ریلیز. یعنی کہ آپ جانوروں کو لیں اور اس کے بعد ان کی جو افزائش نسل کی کیپیبلٹی ہے اس کو ختم کر دیں، اور اگر اس کو کوئی ڈیزیز ہے یا وہ ہے تو اس کے لیے بھی ان کو ٹریٹ کریں، اور ان کو واپس وہیں پہ چھوڑ دیں جہاں سے وہ آپ نے انہیں اٹھایا تھا، کیونکہ وہ ان کا گھر ہے. اب جب تک وہ نیوٹر ہو جائیں گے اور اسپے ہو جائیں گے تو وہ ایگریسو نہیں رہیں گے، ڈوسائل ہو جائیں گے، اور پھر وہ اس علاقے کی اس طریقے سے رکھوالی کریں گے کہ جیسے وہ ان کا اپنا علاقہ. ڈاگز ہے ٹیریٹوریل، اور اگر آپ نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا ہوتا تو ان کی جگہ نیبرہڈ کمیونٹی سے کتوں نے آ کے اپنی ایگریسولی ٹیریٹوری اسٹیبلش کرنی تھی. اور اسی اسنا میں انہوں نے لوگوں کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آنا تھا کہ جیسے بچوں کو بائٹ کریں، کیونکہ وہ دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. تو یہ اسپیکٹ ہے. ہمارا ایک ہیلتھ سینٹر ہے دا TNVR سینٹر ان اسلام آباد، جہاں پہ ہم لوگ جانوروں کو ریسکیو کر کے لے کے بھی آتے ہیں اور TNVR بھی کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی اور پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر ایک ہمارا ایک شیلٹر ہے جس کو کہ ہم لوگ سپورٹ کریں. اس کے علاوہ اکراس دا کنٹری جو لوگ بھی اینیمل ویلفیئر کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو لوگوں سے میری یہ بہت زیادہ استدعا ہے کہ جانوروں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور ہماری نیشن کو یا کسی نیشن کو اللہ تعالیٰ تب تک بلیس نہیں کریں گے اگر ہم لوگ جو اس کے سب سے کمزور لنکس ہیں، اگر ان کی جن کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے، تو تب تک ہم پہ وہ والی جو ہیں رحمتیں شاید نازل نہ ہوں. تو اس پروجیکٹ کا بھی میں آپ کی آڈینس کے لیے خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنائیے کہ جانوروں کی حفاظت یا جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپ نے مدد کرنی ہے. بالکل بڑا ہی ایک خوبصورت میسج دیا ہے سلمان نے کہ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل فرسٹ پرائرٹی آپ کے جو غریب ہیں یا مفلس لوگ ہیں یا جو کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی ریلیٹڈ لوگ ہیں، آپ نے سب نے ان کی ہیلپ کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جانور جو کہ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہیں موسٹلی، آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک بہترین انسانیت کا رویہ رکھنا ہے، جو کہ پاکستان میں کہیں جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی وہ مشکل میں ہوتے ہیں یا ان کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ لوگوں نے اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ سلمان، میں آپ سے ڈسکس کروں گی، آپ کے CEO ہیں مسٹر ٹاڈ، ان کی ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا لیکن کچھ ناگہانی ایشوز کی وجہ سے، ان کا ٹریول تھا، انہوں نے ٹریولنگ کرنی تھی جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے. لیکن ہم ایک ان کا بیک گراؤنڈ سلمان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ وہ CEO ہیں، بڑے فیمس ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، تو کچھ ان کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا.
ایبسلیوٹلی جی. ٹاڈ کو ہماری آرگنائزیشن کا ہر فرد جو ہے اپنا بڑا بھائی، اپنا مینٹور، اور اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے رادر دین ایز اے باس، کیونکہ یہی ان کا ہماری طرف وہ ہے. 2005 میں جب زلزلہ آیا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس وقت ایک آرگنائزیشن ہے، اسلامک میڈیکل ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، امانا. ہمارے پارٹنرز ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا. تو ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ وہ آزاد جموں اور کشمیر میں لینڈ کیے، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے لاجسٹیکل سپورٹ ان تمام آرگنائزیشنس کی اور پاکستان کی گورنمنٹ اور آرمی کی جو کہ وہاں پہ آن دا گراؤنڈ تھے اور لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے. بالکل. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1-2 مہینوں کا جو ارادہ تھا وہ اس کے بعد، کیونکہ وہ اتنے افیکٹو تھے فیلڈ کے اندر کہ ان کو کہا کہ جی آپ تھوڑی اور دیر کے لیے رکیے. تو وہ 1-2 سال بن گیا، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ یہاں پر رک کیوں نہیں جاتے. وہ یہاں پر رکے 2-3 وجہوں کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ انہیں پاکستان کی جو جیوگرافی ہے اس سے بہت پیار ہو گیا، پاکستان کے لوگوں سے بہت پیار ہو گیا، پھر یہاں کے کلچر، یہاں کے فوڈ، یہاں کی میوزک سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی جگہ پہ بھی گئے ہیں ڈیزاسٹر کے اندر کام کرنے کے لیے، جو واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ پاکستان تھی. اتنا لوگوں کا پیار تھا، یا اتنی ان کے ساتھ اپنائیت تھی کہ انہوں نے ان کو اپنے ایک فرد کے طور پہ ایکسیپٹ کیا، اور ٹاڈ نے بھی ایکسیپٹ کیا اس کو. اچھا. تو اس سے پہلے تقریباً کوئی یعنی کہ جس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اس سے پہلے ٹاڈ ایک بہت بڈنگ میوزیشین تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی ایک البم بنائی تھی، لکھی تھی، اور اس کے بعد اوور اکراس دا یونائٹیڈ اسٹیٹس انہوں نے بہت ٹورز کیے تھے. تو دس واز دا ٹپنگ پوائنٹ جس وقت وہ ایک مین اسٹریم سکسیس حاصل کرنے جا رہے تھے. بالکل. ایک انٹرنیشنل پروڈیوسر ہیں جو کہ آف ہائی اکلیم، جنہوں نے بہت سارے ہائی ویلیو انٹرنیشنل آرٹسٹ کو USA میں انٹروڈیوس کیا تھا، وہ ٹاڈ کو ایٹ لارج انٹروڈیوس کرنے لگے تھے. اچھا. اور جس دن ان کا وہ والا شو تھا نیو یارک میں CBGB's میں، اس سے پچھلے دن دا ڈیزاسٹر اسٹرک ایٹ دا 2 ٹاورس، اور اس کے بعد دیٹ فار ایور چینج دا کورس آف ٹاڈز لائف. ان کو اچانک یہ لگا کہ جیسے یہ جو میوزک کی زندگی ہے، یا اس کا خصوصی طور پہ اس کا جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل. لیکن سفرنگ کو دیکھ کے انسان بہت زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. بالکل. تو اس میں 2005 سے پہلے انہوں نے ہیٹی کے اندر جو ارتھکویک تھا، جاپان میں جو سونامی تھا، اور اس طرح کی اور جو انٹرنیشنل کرائسیز تھے اس کے انہوں نے کیا. اور بیسکلی ہی فاؤنڈ دا میننگ آف لائف، کہ وہ میوزک میں نہیں ہے، وہ بلکہ سرو کرنے میں ہے، لوگوں کی مدد کرنے میں ہے. جی. اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ زیادہ تو نہیں، مچ ٹو ہز اون ریگریٹ ہی سیز، کہ اردو تو نہیں سیکھ سکے زیادہ، لیکن کم از کم وہ دل پاکستان یا یہاں کے کچھ پاکستان کا قومی ترانہ کبھی آپ ان سے سنیے. گٹار بجاتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک لنک دوں گا کہ آپ وہ لوگوں کے ساتھ ایٹ لارج شیئر کیجیے، کہ جو بندہ کسی ملک کو اس کی عقیدت کے طور پہ عزت دینا چاہتا ہے تو وہ کیسے عیاں ہو جاتی ہے وہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور میں سلمان کے ساتھ بہت زیادہ ایگری کروں گی. آپ کی بڑی بڑی چیزیں میٹر نہیں کرتی. میں فار ایگزامپل کہ بہت زیادہ فنڈنگ آ گئی ہے تو انہوں نے بہت آپ کی عزت کر لی ہے. دیٹ از اے ون فیکٹ ایز ویل کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو انڈیویجول لیول کے اوپر آپ ان کی زبان سیکھتے ہیں, آپ ان کے کلچر سے محبت کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے قریب رکھتے ہیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کے جو فن فیکٹس ہیں یا پین پوائنٹس ہیں, تو میں نہیں کہوں گی ٹچنگ یا فن پوائنٹس ہیں, ان کو آپ سیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم کنسرن اینڈ دا پرسن ریئلی وانٹس ٹو بلانگ ٹو دیٹ پلیس جہاں پہ وہ آئے ہیں. تو سلمان کی توسط سے تھینک یو مسٹر ٹاڈ کہ آپ نے ہمیں عزت دی, آپ نے ہمارا خیال رکھا. تو انشاءاللہ جب آپ اویلیبل ہوں گے تو ہم آپ کا ضرور انٹرویو کریں گے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہمیں ایسے بھی پتہ چلا. تو سلمان ہم اب آپ کی طرف آتے ہیں, اب ہم ذرا پرسنل چیزوں کی طرف آتے ہیں. اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیے, آپ کی کیا پسند ہے, ناپسند ہے, جب آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے آپ اس کو کس طرح سے گزارنا پسند کرتے ہیں, اپنے آپ کو انمائنڈ کیسے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی آپ ہم سے شیئر کریں. ضرور. میں ایک اپنی زندگی کا جو ایک سب سے انٹرسٹنگ ایسپیکٹ رہا ہے وہ ری انوینشن ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور بڑی ہیوملٹی کے ساتھ شکر ادا کروں گا کہ زندگی کے اندر بہت ساری نعمتوں سے اس نے نوازا. میرا جو کریئر شروع ہوا وہ کمپیوٹر سائنسز اینڈ سسٹمز انجینئرنگ, میں ایک انجینئر ہوں. اوکے, سو آپ یو آر وچ انجینئرنگ وڈ وی سے دیٹ؟ جی, کمپیوٹر سائنسز. کمپیوٹر سائنسز, اوکے, ویری انٹرسٹنگ. اور اس کے اندر میں اپنے الما میٹر کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ GIK. اور اس کا اس تناسب میں بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو GIK کی المنائی ایسوسیشن ہے, جو کمیونٹی ہے, وہ ہر ایک
طریقے سے اپنے المنائی کو سپورٹ کرتی ہے, اور میرا جو کاز CDRS کے ساتھ ہے اس کے اندر بھی مجھے سپورٹ کری. بالکل. تو انجینئرنگ کے بعد آپ سمجھیے کہ تقریباً 11 سال سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں گزارے, اور اس کے بعد میوزک سے انٹرسٹ تھا ہمیشہ. تو پریٹی سون آئی فاؤنڈ کہ ایک سیگ وے آ رہا ہے زندگی کے اندر فرام computer sciences to hardcore musicianship. اچھا, so you became a musician. I became a musician. Very interesting. اس کے بعد پھر ہمیں موقع ملا کہ ایک پاکستان کا بینڈ ہے قیاس کے نام سے, اس کو فاؤنڈ کیا, اور اس کے ساتھ البم نکالی. پھر عاطف اسلم ہمارے ایک بڑے فرنٹ رننگ آرٹسٹ ہیں انٹرنیشنل اکلیم کے, تو ان کے بینڈ کے ساتھ بھی میں نے تقریباً کچھ بہت سارے سال کام کیا, اور ایز اے ڈرامر ان کے ساتھ پلے کیا, ریپرزینٹڈ ہیم ایز این آرٹسٹ اینڈ پاکستان ایز اے کنٹری اکراس دا ورلڈ. تو اس کے بعد پھر میڈیا اینڈ کمیونیکیشنس کی طرف میں آیا, تو پھر ڈاکیومنٹری فلم میکنگ, اور وہاں سے پھر CDRS کو جوائن کیا. تو یہ تو سارے کے سارے جو پروفیشنل اسپیکٹس تھے وہ ہو گئے. باقی انٹرسٹ جو ہے وہ مجھے بہت سارے ہیں. اسپورٹس کا رہا ہے, ابھی بھی ہے, اور موٹر سائیکلنگ کا بہت زیادہ. ونڈرفل. آپ ہیوی بائکر ہیں یا آپ آئی تھنک لائٹ ٹو میڈیم, ہم لوگ بائکر بھی کہہ سکتے ہیں؟ آئی تھنک ناؤ گوئنگ آن دا ہیویئر سائڈ. ہیویئر سائڈ, ہارلی ڈیوڈسن. not really that, لیکن more of around the sport touring style. اور اس کے اندر میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اکراس دا کنٹری جائیں, اور جہاں پہ ہمارے پلیسز آف انٹرسٹ اور آئیکونک جگہ ہیں ادھر بھی جائیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جہاں جہاں پہ CDRS کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر بھی جا کے ان کی فلمنگ, وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بات کریں. تو یہ بھی ایک مطلب بہت انٹرسٹنگ وہ ہے. ہمیں سلمان کی جو ہے وہ آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ راک سائڈ اور بیڈ بوائے سائڈ تو ہم نہیں کہیں گے, لیکن انٹرسٹنگ سائڈ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی, سننے کو پتہ چلی. تو یہ ہم اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یا جو لوگ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, دے آر ہیومن لائک ایس ایز ویل. ان کے بھی وہی زندگی ہے جو آپ کی اور میری ہے, لیکن وہ اس میں سے بھی وقت نکالتے ہیں, اپنا پیشن نکالتے ہیں ہم لوگوں کو سرو کرنے کا, ہیومینٹی کو سرو کرنے کا. تو بس اب ہم اپنے اینڈنگ شو کی طرف جا رہے ہیں, اینڈنگ کامنٹس کی طرف جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سلمان فار کمنگ ٹو دا شو. آپ کے ساتھ بڑی ایک انٹرسٹنگ گفتگو رہی ہے. ہوپ فلی آپ کے ساتھ اور سیشنز بھی ہم لوگ کرتے رہیں گے. ابھی ہم لوگ فنش کرتے ہیں, ہم لوگ ختم کرتے ہیں, اور ایک میسج کے ساتھ کہ آپ جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں, جو شو آپ کو دکھاتے ہیں, یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے نہیں, لیکن یہ آپ کو پیشن دینے کے لیے اور آپ کا جذبہ بڑھانے کے لیے کہ آپ بھی کسی مقصد کے ساتھ زندگی کو دیکھیے, لوگوں کو دینے کی کوشش کیجئے, تاکہ آپ لوگ بھی وہ فلفلمنٹ ہو جو کہ یہاں پہ لوگ آ کے شیئر کرتے ہیں. سو اس میسج کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ڈفرینٹ شو میں اور ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ اور گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ ود اس انٹل ٹمارو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.